تنویر احمد 15 سال فوج کی نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہوا تھا۔ تنویر بچپن سے بہت نیک اور اچھا انسان تھا۔ تنویر کے علاوہ اس کے 3 بھائی اور بھی تھے۔ 2 بھائی جو بڑے تھے وہ کراچی میں رہتے تھے اور تنویر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ تنویر کے اس چھوٹے بھائی کا نام کامران تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ تنویر کے تینوں بھائیوں نے شادی کر لی تھی، لیکن تنویر آرمی کی سروس مکمل کرنے کے بعد بھی اپنی شادی نہ کر سکا، اور شاید وہ شادی کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ اکثر جب بھی تنویر کے دوست و احباب پوچھتے تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، اس کا ایک ہی جواب ہوتا، چھوڑو یار، شادی میں کیا رکھا ہے، آپ لوگوں نے تو کر لی ہے، بس مجھے نہیں کرنی۔ شادی اس کی یہ بات سن کر اس کے دوست خاموش ہو جاتے۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ تو فارغ رہا، لیکن بہت جلد ہی اسے نوکری بطور سیکورٹی گارڈ کی مل گئی۔ تنویر وہاں اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا۔ وہ جو بھی پیسے کماتا یا اس کو پینشن وغیرہ ملتی تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کامران کو دے دیتا۔ کامران کی شادی ہو چکی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ تنویر اپنے بھائی کامران، اس کی بیوی بچے سے بہت محبت کرتا اور ان کا ہمیشہ خیال رکھتا۔ اس کا چھوٹا بھائی کامران کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا تھا، بس سارا دن وہ جوا کھیلتا۔ تنویر نے اسے بہت سمجھایا، تم اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھا کرو، یہ کام غلط ہے، اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے، لیکن کامران نے کسی بات پر بھی کوئی عمل نہ کیا۔ خیر، وقت کی سوئیاں اپنی رفتار سے چلتی رہیں۔ اب تنویر کو سیکورٹی گارڈ والی جو نوکری ملی تھی، اس میں بھی اس کی سروس پوری ہونے والی تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور اس نے شادی نہ کی۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے بھی اسے کہا، مگر اس نے کسی کی بھی بات نہ مانی۔ کراچی میں جو اس کے 2 بڑے بھائی رہتے تھے، وہ بھی وقتاً فوقتاً گاؤں میں چکر لگاتے تھے اور ان دونوں کی خیر خبر لیتے تھے۔ اب تنویر عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جس سے آگے وہ سروس نہیں کر سکتا تھا۔ 60 سال عمر کے بعد اسے یہاں بھی پینشن مل گئی۔ نوکری ختم ہونے کے بعد تنویر کو بہت ساری رقم ملی اور وہ پہلے بھی پینشن لیتا تھا۔ تنویر نے ساری رقم بینک میں جمع کروا دی اور تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس کے چند دوستوں نے تنویر کو مشورہ دیا کہ آپ جمع شدہ رقم سے اس میں سے آدھی رقم کا اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لو، کیونکہ شادی تو آپ نے کی نہیں، چلو اپنے بھائی اور بھابھی کے رہنے کے لیے خوبصورت سا گھر ہی بنا لو۔ تنویر اپنے دوستوں کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت گھر بنوا لیا اور اس گھر میں تنویر، اس کا بھائی کامران اور اس کی بیوی رہنے لگے۔ زندگی بہت ہی اچھی طرح سے گزر رہی تھی۔ تنویر کا بھائی کامران انتہائی لالچی قسم کا انسان تھا۔ کامران نے اپنے بھائی تنویر سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا، لیکن تنویر نے کہا، میں اتنے زیادہ پیسے آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جوا کھیلتا ہے
اس لیے تنویر نے اسے کچھ بھی نہ دیا۔ کامران کی ضد ہر روز بڑھنے لگی۔ وہ ہر وقت تنویر کو تنگ کرتا رہتا اور ہر بات پر گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا رہتا۔ ایک دن تنویر اپنے بھائی سے تنگ آ کر اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے دوسرے بھائی کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا، جو کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ تنویر اپنا گاؤں چھوڑ کر کراچی کی بس میں سوار ہو گیا، تو جب تنویر کے بھائی کامران کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی گھر چھوڑ کر کراچی جا رہا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور کچھ ہی دیر میں لاری اڈے پر پہنچ گیا، اور وہ بس جس میں اس کا بھائی سوار ہو تھا وہ آہستہ آہستہ لاری اڈے چھوڑ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ کامران نے جلدی سے بس میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو نیچے اتارا اور اسے کہا، بھائی پلیز آپ کراچی مت جاؤ، آپ کو تنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی رقم مانگوں گا، بس آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ کامران اپنے بھائی کو راضی کر کے واپس گھر لے گیا، لیکن تنویر کو کیا پتہ تھا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک رات تنویر اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور دوسرے کمرے میں اس کا بھائی کامران اور اس کی بیوی بچے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا۔ کامران اپنے بنائے ہوئے پلان کے مطابق اپنے کمرے سے اٹھا اور تنویر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جس کمرے میں اس کا بھائی سویا ہوا تھا، کامران نے اپنے سوئے ہوئے بھائی کا گلا دبا دیا۔ وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس ظالم کو ذرا بھی ترس نہ آیا اپنے بھائی کو مارتے ہوئے۔ جب کامران نے اپنے بھائی کو مارا تو یہ ماجرا اس کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کافی روکا کہ آپ اس طرح نہ کرو، تمہارا ساتھ تمہارا بھائی کتنا اچھا ہے، لیکن اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس کے مارنے کے بعد میں ساری رقم کا مالک خود بن جاؤں گا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تم نے اس بات کا کسی سے ذکر کیا نہ تو میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ بھائی کے مارنے کے بعد اس گھر میں صحن میں اس نے گڑھا کھودا اور اپنے مرے ہوئے بھائی کو اٹھا کر اس گڑھے میں دبا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ سارا کام اس نے راتوں رات کیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے اپنے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ اس کا بھائی گم ہو گیا ہے، اور ساتھ کراچی میں جو اس کے 2 بڑے بھائی رہتے تھے ان کو بھی بتا دیا کہ تنویر گم ہو گیا ہے۔ وہ صبح سے بازار گیا تھا لیکن پھر وہاں سے لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے بھائی بھی یہ خبر سن کر کافی پریشان ہوئے کہ آخر تنویر کہاں چلا گیا۔ انہوں نے بھی کافی تلاش کیا اور ساتھ گاؤں والوں نے بھی اس بات کو 3 مہینے بیت گئے، لیکن تنویر کو اس کے بھائی تلاش کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ تنویر زندہ ہوتا تو ملتا، وہ تو بیچارہ کب کے ابدی نیند سو گیا تھا۔ ان 3 مہینوں کے درمیان اس کے گاؤں میں ہر طرح عذاب جاری ہوا۔ ایک تو بارش اتنی ہوئی کہ لوگوں کے گھر تک گر گئے، پورے گاؤں کے لوگ بیمار ہوتے گئے، اس گاؤں کا چین و سکون برباد ہو گیا۔ پورے گاؤں کے لوگ پریشان حال تھے۔ بڑی عمر کے بزرگ بار بار بس ایک ہی بات کرتے تھے کہ اس گاؤں میں جو عذاب آیا ہے، اس عذاب سے ایسا لگتا ہے
کہ اس گاؤں میں کوئی ناحق قتل ہوا ہے، اور یہی بات سچ ہے۔ خیر، جب اس بات کو 3 ماہ سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو کامران کی بیوی نے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر یہ بات بتا دی کہ تنویر کو قتل کرنے والا اس کا اپنا ہی بھائی اور میرا شوہر کامران ہے۔ پھر اس نے یہ ساری تفصیل اپنے والد اور بھائی کو بتا دی۔ انہوں نے تھانے جا کر رپورٹ درج کروائی اور ساتھ ہی کراچی والے بھائیوں کو بھی اطلاع کر دی کہ وہ ایک دفعہ گاؤں آ جائیں۔ دوسرے دن پولیس کامران کے گھر پہنچ گئی اور کامران سے پوچھا تنویر کو کہاں قتل کیا تھا۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس کی بیوی بول پڑی، یہ کیا بتائے گا کہ اس نے کہاں اور کیسے قتل کیا ہے؟ میں خود بتا دیتی ہوں۔ پورا گاؤں، اس کے بھائی جو کراچی سے آئے تھے وہاں موجود تھے۔ کامران کی بیوی نے پولیس والوں کو بتایا کہ 3 ماہ پہلے رات کے وقت میرے شوہر نے دوسرے کمرے میں جا کر اپنے بھائی تنویر کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیے۔ میں نے اسے بہت منع کیا، روکا، لیکن کامران نے مجھے کہا اگر تم نے کسی کو بتایا تو پہلے تجھے طلاق دوں گا اور ساتھ ہی گولی مار دوں گا۔ ڈر کے مارے اس وقت میں خاموش ہو گئی اور اپنے بچے کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کامران کی بیوی کی یہ بات سن کر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ کس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی اس کی بیوی نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی کہ وہ اس جگہ دفن ہے۔ پولیس والوں نے اس جگہ کی کھدائی کی تو تنویر کی لاش مل گئی۔ پولیس نے اسی وقت کامران کو گرفتار کر لیا اور اس کے بھائی کی لاش نکال کر نماز جنازہ کروا، اور اس کے بعد تنویر کو اس کے آبائی گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جب کامران کو پولیس نے گرفتار کیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا غم و غصہ تب ختم ہوگا جب ہمارے سامنے اس کو کھڑا کر کے گولی مار دی جائے، لیکن پولیس والوں نے اس کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ کامران آج جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ افسوس کہ پیسوں کے لالچ میں اس نے اپنے سگے بھائی کا خون کیا تھا۔ آج وہ رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ باہر کے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے۔